خواتین و حضرات، ایک چیز جو زندگی میں سیکھی ہے وہ یہ ہے کہ کسی کے پاس ایکسکلوسو آن وزڈم نہیں ہے. ہم لوگ ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں. دوسری اہم چیز یہ ہے کہ ٹیکنالوجی بڑی تیزی سے تبدیل ہوتی ہے. ابھی آپ کی جو کنسلٹیشن ورکشاپس ہوں گی، اور میں آپ سب ساتھیوں کو، خواتین و حضرات کو انکریج کروں گا جو اسکائپ پہ ہیں اور یہاں پہ بھی ہیں، اور مقصد بھی آج یہ ہے کہ اوور ریگولیشن پیراڈائم سے ہم لوگ نکلیں. اے ڈی بی کا کام نہیں ہے کہ آپ کے جا کے وہ کسٹمرز کو فون کریں اور کہیں کہ جی کسٹمر سیٹسفیکشن کیا ہے، یہ کمپنی ایکس وائی زیڈ اے بی سی جو ہے وہ کام کر رہی ہے نہیں کر رہی. نہیں، ان کا کام نہیں ہے. ان کا کام یہ نہیں ہے کہ اچھا جی یہ فریم جو ہے یہ 1972 ماڈل ہے، 1903 ماڈل ہے، 1994 ماڈل ہے، یا 2018 ماڈل ہے، یا 2020 ماڈل ہے. نہیں، آپ نے ان کنسلٹیشن آپ نے ایک ریگولیشن سیٹ کرنے ہیں جس نے اس سیکٹر کو کھولنا ہے. وہ کیا ہے وہ مجھے نہیں پتا اس وقت. وہ آپ یہاں پہ جو انڈسٹری پریکٹیشنرز ہیں، یہ انڈسٹری آپ ساتھیوں نے چلانی ہے، آپ خواتین و حضرات نے چلانی ہے. آلٹرنیٹ انرجی بورڈ، یہ بار بار ہم اپنے ساتھیوں کو وہاں پہ میں یہی بات کرتا ہوں کہ آپ نے انیبلر بننا ہے، آپ نے فیسیلیٹیٹر بننا ہے. مجھے وہ خطوط نہیں آنے چاہیے ایز منسٹر انچارج کہ جی ہمارے آج جو ہے آلٹرنیٹ انرجی یہ باتیں کر رہا ہے یا اتنا ٹائم لگا رہا ہے. ابھی آپ نے کہا ہے جی کہ لائسنس رینیول کے لیے 1 سال. مائی کوشچن از 1 سال کیوں؟ 2 سال کیوں؟ وائی ناٹ 5 ایئرس؟ کیا ان سارے ساتھیوں نے کیا مطلب یہ بزنس کو ڈیولپ ہونا چاہیے، لوگوں کو اپنا کام کرنے دیں، بزنس کو کام کرنے دیں، مارکیٹ کریں. وہ کہتے ہیں مے دا فٹسٹ سروائیو. بزنسز ہیں، لوگوں نے اپنا پیسہ لگایا، اپنے حق حلال کی روزی لگائی ہے. جو سب سے زیادہ مطلب بہتر ہوگا، بہتر سروس دے گا، بہتر ٹیکنالوجی لائے گا، بہتر سٹینڈرڈز دے گا، وہ سروائیو کرے گا. جو نہیں کرے گا وہ رہ جائے گا. ایز سمپل ایز دیٹ. پیمانہ آپ کا یہ ہونا چاہیے، سروائیول ان دا مارکیٹ پلیس. مارکیٹ شیئر جو کمپنی زیادہ لے گی وہ سروائیو کرے گی. باٹم لائن مارکیٹ ڈکٹیٹ کریں. جس وقت آپ اوور ریگولیشن کرتے ہیں تو اس کی زندہ مثالیں بھی میں آپ کو دے سکتا ہوں. سوویت یونین، یو ایس ایس آر، آپ ساروں نے ماشاءاللہ مجھ سے میری ایج سے ہیں یا تقریباً مجھ سے کئی سال چھوٹے ہوں گے یا بڑے ہوں گے، ساروں نے ہم نے دیکھا ہے یو ایس ایس آر میں کیا ہوتا تھا. انہوں نے ہر چیز کلیکٹیو فارمنگ، کلیکٹیو ہر چیز، فیکٹریوں کا بیڑا غرق، اور نیوکلیئر میسائلز ان کے بتیرے پڑے تھے، پر انڈسٹری کا کیا ہوا؟ ختم، فنشڈ. آج رشیا دیکھیں وہی ماڈل پہ واپس اسی ماڈل پہ گئی ہے، انڈسٹری وہاں پہ سروائیو کر رہی ہے. ویتنام، چائنا، ہر ایک ملک دیکھ لیں. مارکیٹ ڈائنامکس اس کی طرف آئیں. دوسری اہم چیز خواتین و حضرات، جس وقت آپ سوچتے ہیں کہ مجھے معلوم ہے انڈسٹری کو میں ریگولیٹ کروں گا، سو کیپ ان مائنڈ ون تھنگ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، کہ ٹیکنالوجی جو اس وقت ہمارے پاس یہاں پہ موجود ہے یہ آلریڈی آبسولیٹ ہو چکی ہے. نئی ٹیکنالوجی جو پائپ لائن میں آ رہی ہے وہ اس سے اتنی ایڈوانسڈ ہے کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے. ایکسپونینشل گروتھ ہے. اور میں اپنے ساتھیوں کو میٹنگز میں یہ کہتا ہوتا ہوں، ساروں کو، جس وقت ہم لوگ انرجی کے بارے میں فیوچر فور کاسٹنگ ایٹسٹرا کرتے ہوتے ہیں، جو نیٹ میٹرنگ آپ کی ہے، آپ یہ اندازہ لگا لیں جس طرح کہ اس دن بھی ایک فنکشن میں یہی بات کر رہا تھا. امریکہ میں یہ تقریباً 1800s میں، مڈ ٹو اینڈ 1800s میں کیا ہوا تھا کہ وہ پونی ایکسپریس ہوتی تھی، اس پہ ڈاک لے جاتے تھے. ایک سائڈ امریکہ سے لے کے دوسری سائڈ تک پوری انہوں نے ایک چین بنائی ہوئی تھی. اوور نائٹ ایک ایسا کام ہوا کہ وہ پونی ایکسپریس، اس کا پورا سٹیشنز، آپ اندازہ لگا لیں ہوائی جہاز کا سفر جو امریکہ میں آپ کرتے ہیں تقریباً 6 گھنٹے کا سفر ہے کوسٹ ٹو کوسٹ. اوور نائٹ وہ سارا سٹرکچر ان کا ٹھپ ہو گیا. کیا؟ کیسے؟ ٹیلی گراف آ گیا. جس دن ٹیلی گراف لیٹ 19th سینچری میں آیا، اس نے وہ پونی ایکسپریس کا کام ہی ختم کر دیا. ٹیکنالوجیکل چینج ہم لوگوں نے خود دیکھا ہے خواتین و حضرات. رات کو میں ایک ڈاؤن لوڈ کر رہا تھا ڈاکیومنٹ، تقریباً وہ 1.5 گیگا بائٹس کا تھا. کمپیوٹر ہو گیا بڑا جلدی سے. اور مجھے وہ دن یاد تھے کہ ہم لوگ 1 MB کی ڈسکٹس رکھا کرتے تھے. آپ کو یاد ہوگا
اور اس کا پیک میں سوچتا تھا یہ 1 گیگا بائٹ کے لیے 1000 کو مجھے مطلب تقریباً وہ ڈسکٹس ہمیں رکھنی پڑتی تب جا کے ہوتا اور یہ کب ہوا؟ یہ پچھلے 20 سالوں میں ٹیکنالوجیکل چینج. سو لہذا میری اپنے ساتھیوں سے اور باقی لوگوں سے بھی گزارش ہوگی کہ لیٹ اس گیٹ اوور دس تھنگ. یہ پیراڈائم شفٹ ہے. ابھی ان کے ساتھ بیٹھ کے چاہے وہ پی پی آئی بی ہو چاہے آلٹرنیٹ انرجی بورڈ ہو, ان کے ساتھ بیٹھ کے ہم لوگوں نے جس وقت گلوٹین, ابھی میں ہائیڈل پاور پلانٹس کے حوالے سے میں بات کرتا ہوں, بڑے پاور پلانٹس کے بارے میں بات کرتا ہوں. جب گلوٹین ہم نے لگانا شروع کیا ان سے پوچھیں, میں کہا کٹ اٹ ڈاؤن. انہوں نے کٹ ڈاؤن کر کے کہا, میں نے کہا کٹ اٹ ڈاؤن فردر. انہوں نے فردر کٹ ڈاؤن کیا, ہم نے کہا جی کٹ اٹ ڈاؤن فردر. گورنمنٹ کا کام ہے فیسیلیٹیشن, not as a body to disable or to create hurdles. نہیں, باتیں بنانا نہیں, کھولیں, کام کریں, لوگوں کو کام کریں دیں. مارکیٹ نوز بیٹر, وہ آگے لے کے جائیں گے. ہاں, جس وقت کسی کمپنی کے بارے میں کمپلینٹ آتی ہے ضرور ایکشن دیں, ضرور کام کریں, پر یہ نہ کریں کہ لوگوں کو آپ وہ خوف و ہراس کا ماحول کریٹ کریں. ریگولیشنز, جس وقت آٹوموبیل بنی تھی اس کے بعد ریگولیشن آئی کہ آٹوموبیل کے سامنے, یہ میں ارلی 20th سینچری کے بارے میں بات کر رہا ہوں, کہ ایک بندہ جھنڈا لے کے گاڑی کے سامنے پیدل چلتا رہے گا. آپ اندازہ لگا لیں کیوں؟ کیونکہ یہ ایک اس وقت لوگوں نے محسوس کیا, اس وقت کے مطلب یہ انگلینڈ کے بارے میں بات کر رہا ہوں, کہ یہ بڑی کوئی ڈینجرس چیز ہے. ود ان اے فیو ایئرس, چند سالوں کے اندر اندر انہوں نے ریئلائز کیا یہ تو مطلب یہ کام نہیں ہو سکتا, چینج کرنی پڑے گی ریگولیشنز. یہاں پہ بھی جو ریگولیشن آج ہم لوگ یہ کیوں کر رہے ہیں, کیونکہ ہمارے وزیر اعظم صاحب عمران خان صاحب چاہتے ہیں بزنس ایکٹیویٹی ملک میں پھلے پھولے آگے جائے, اوپن ہو, لوگ آئیں, انویسٹمنٹ کریٹ ہو. یہاں پہ آپ ساتھی آج, یا میں فرض مال کہتا ہوں 10 کمپنیاں ہیں, 15 کمپنیاں, ہم چاہتے ہیں یہاں پہ 25 کیوں نہ ہو, یہاں پہ 50 کیوں نہ ہو. جس وقت وہ کمپنیز آئیں گی اور جس وقت وہ فیسیلیٹیٹ کریں گی, وہ کیا کریں گے, ینگ ہمارے لڑکے لڑکیوں کو جابز دیں گے, وہاں پہ انجینئرز کو لیں گے, وہاں پہ ٹیکنیشنز آپ لوگوں کو ٹرین کرنے پڑیں گے, بہتر سروس جب ایک دیں گے, ایک پورا ایکو سسٹم انڈسٹری کا ڈیولپ ہوگا جہاں پہ آپ ویلیو کریشن اور ویلتھ کریشن کر رہے ہوں گے. اور اس چیز کو آپ روک نہیں سکتے ہیں. ٹیکنالوجی کو لیڈیز اینڈ جینٹلمین, خواتین و حضرات, آپ کبھی نہیں روک سکتے ہیں. اور عموماً میں یہ مثال دیتا ہوتا ہوں کہ ٹیکنالوجیکل چینجز کو روکنے کی مثال اسی طرح ہی ہے کہ آپ K2 پہاڑ کے نیچے کھڑے ہو جائیں اور اوپر ایولانچ آ رہا اور آپ کہیں کہ جی میں اس کو روک لوں گا. آپ کیسے روکیں گے؟ یہ ایک فورس آف نیچر بن چکی ہے, یہ اتنی تیزی سے ڈیولپمنٹس آ رہی ہیں. ہم لوگ اس وقت جو ٹیکنالوجیکل چینجز آپ دیکھ رہے ہیں اور جو مٹیریل سائنسز میں چینجز دیکھ رہے ہیں, میرا خیال ہے آپ کو چیلنج یہ ہوگا کہ آپ بہتر ٹیکنالوجی کس طرح لائیں گے, اپنے کسٹمرز کو کیسے دیں گے, انرجی ایفیشنسی آپ کس طرح بہتر کریں گے, کیونکہ آپ کا کسٹمر بھی, آج کل جو کسٹمر آپ کا ہے اس کو معلوم ہے کہ اس مرد یا خاتون کو ریکوائرمنٹ کیا ہے اپنے پروڈکٹ کی. کیوں؟ کیونکہ ہر ایک کے پاس ایک ڈیوائس ہے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں موبائل فون, اسمارٹ فون. وہ اسی وقت گوگل کرے گا, ان کو سٹینڈرڈز مل جائیں گے, وہ آپ سے پوچھیں گے کہ جی میرے پاس یہ سٹینڈرڈز ہیں, کیا آپ کی کمپنی اس کو کنفرم کرتی ہے کہ نہیں کرتی. آپ کا ڈاکٹر صاحب سب سے بڑا جج, جوری اور ایکسیکیوشنر ان کمپنیز کے جو کسٹمرز ہیں وہ بیٹھے ہیں. آپ کو اس چیز میں وہ سب سے زیادہ وہ ان کو جج کریں گے. لہٰذا خواتین و حضرات, وی شوڈ گیٹ آؤٹ آف دس پیراڈائم شفٹ. آپ کو سوچنا چاہیے, آپ کو میری آپ سے التجا ہے, درخواست ہے کہ آپ آج جب یہاں سے برخاست ہوتی ہے, یہ سیشن جس وقت برخاست ہوتا ہے, آپ سجیشنز دیں کہ مارکیٹ کو کھولنا کیسے ہے. وہ ریگولیشنز جو پرانے ریگولیشنز ہیں, میں اپنے ساتھیوں کو کہوں گا کہ ان کو اٹھائیں. جو پرانے ریگولیشنز ہیں, کوئی اچھا سا شریڈر دیکھیں اور اس میں ڈال دیں, اینڈ گیٹ موو آن ود لائف, اور نئے ریگولیشنز بنائیں جس سے آپ کی یہ مارکیٹ پلیس جو ہے یہ کھلے, نیٹ میٹرنگ کھلے. ہم لوگ سنگل فیز نیٹ میٹرنگ کے بارے میں بات کر رہے ہیں, آپ نے ٹیکنالوجی اس طرف لے کے جانی ہے, ہم لوگ یہ دیکھ رہے ہیں. اور ہمارے پاس کم از کم
चाहे वो नेप्रा हो, चाहे वो और कोई हो, आप लोगों ने गाइड करना है कि कहां कहां पे कबाते हैं। क्या मैं खुद पूछता हूं अपने साथियों से, क्या वजह है कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का पहले चीफ एग्जीक्यूटिव नीचे से एसडीओ साइन करेगा, एक्सीएन साइन करेगा, चीफ एग्जीक्यूटिव साइन करेगा, फलाना बंदा साइन करेगा? क्यों? क्या दुनिया में आपके और काम नहीं है कि आप इन दफ्तरों के चक्कर लगाते रहें, या एक बंदा आपने रखा है कि जी वो जाके कागजात जो है उस पर साइन कराएं, फिर वो जाएगा कहीं और, फिर वो एडीपी के पास आएगा, ये उसके बाद उसकी जांच पड़ताल करेंगे? क्यों? नॉट एक्सेप्टेबल। तब्दील करना है, चेंज करना है, इंशाअल्लाह ताला आप लोगों ने करना है। मैं आपके दरमियान और इस कंसल्टेटिव सेशन के दरमियान बिल्कुल और हायल नहीं होना चाहता। मेरी सिर्फ दरखास्त है, मैं फिर दोहराऊंगा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की ये विश है, ये उनका ऑर्डर है, ओपन द मार्केट, और हम लोग वो हर चीज करेंगे जिसके साथ इंशाअल्लाह ताला इस मार्केट प्लेस को और इस टेक्नोलॉजी को हमने खोलना है। लोग आए, लोग यहां पे नेट मीटरिंग से जिसने लगानी है वो लगाए, जिसकी जेब इजाजत देती है वो जरूर लगाए। सिंगल फेज नेट मीटरिंग जिस वक्त आएगी, जिनकी जेब इजाजत देती है वो लगाएं, जो लगाना चाहते हैं वो लगाएं, नहीं लगाना चाहते हैं उनकी मर्जी, एज सिंपल एज दैट। जो टेक्नोलॉजी लेते हैं, आप पंखा लेते हैं, आप गाड़ी लेते हैं, आपके मुझे बता दें, गाड़ी हम लोग जो लेते हैं जाके मार्केट प्लेस से, तो वहां पे कौन सा रेगुलेटर है जो उनको कहता है कि जी आपने ये स्पेसिफिकेशन के ऊपर ये चीज अभी नहीं आई, मैं आपका ये चेक करूंगा? नहीं, आपके ओवरऑल मार्केट स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं, आप उसको मीट करते हैं। ओवरऑल इंजीनियरिंग काउंसिल जो है वो भी उसमें इन्वॉल्व है। ओवरऑल एक ओवर आर्चिंग रेगुलेशंस है कि यस कंफॉर्मिटी होनी चाहिए, स्टैंडर्ड्स आपके जो सेट स्टैंडर्ड्स हैं उसके मुताबिक उसको मीट करना चाहिए। उसके बाद मार्केट प्लेस जो है वो ओपन है, वो गाड़ी बनाते हैं, बेचते हैं, गाड़ी परफॉर्म नहीं करती, या कोई मोबाइल सेट या ये टीवी कैमरा जो यहाँ पे है, हमारे प्रेस के साथी जो हैं, जो यहाँ पे कैमरामैन, ये अपने जो बॉस हैं उनको बताते हैं कि जी ये कैमरा परफॉर्म कर रहा है, ये नहीं कर रहा, ये माइक परफॉर्म कर रहा है, ये नहीं कर रहा, उसके बाद मूव ऑन। थैंक यू वेरी मच लेडीज एंड जेंटलमैन, यही मेरी आपसे गुजारिशात थी। और आखिर में मैं यही कहूंगा कि इस गवर्नमेंट में पहली बार जो इंपॉर्टेंट चीज आपको है, आपको बताना चाहता हूं कि आपका इंडिकेटिव जनरेशन एक्सपेंशन प्लान, उसमें भी काम हो रहा है कि आपका 2046 तक, आज हमारे पास 33,000 मेगावाट है, तो 2046 तक हमारा एम है 1 लाख मेगावाट, और उस पे 60% जो है वो इंशाअल्लाह ताला हमारे रिन्यूएबल एंड ग्रीन एनर्जी, 30% उसमें हाइडल, 30% उस पे सोलर एंड विंड एंड बगास बायोमास, ये एनर्जी हम लोग इसको टारगेट कर रहे हैं। 10% हमारा थारकोल के करीब है, बकिया जो है हमारा न्यूक्लियर। 75% तक एनर्जी जो हमारी इस वक्त साबका हुकूमतों की गलत पॉलिसीज की वजह से जो हम लोग इस वक्त अपने मुल्क का ज़राए मुबादला बाहर भेज रहे हैं, वो उसको हम लोग रिवर्स करेंगे। इस वक्त खवातीन व हज़रात 16 अरब रुपया सालाना हमारा जो है वो बाहर जा रहा है पाकिस्तान से, अपना फॉरेन एक्सचेंज इंपोर्टेड फ्यूल को खरीदने के लिए, वो हम लोग रिवर्स करना चाह रहे हैं। हम लोग अपनी इंडिजिनस एनर्जी प्रोड्यूस करें, और उस पे आप खवातीन व हज़रात जो यहाँ पे आप मौजूद हैं, आपका एक बहुत बड़ा क्रिटिकल रोल है, क्योंकि आप वो इनेबल करेंगे कि आप नेट मीटरिंग लाएं, चाहे 3 फेज हो और इंशाल्लाह मुस्तकबिल में सिंगल फेज हो, और आप इसमें एक इंकिलाब इस एनर्जी के फील्ड में लाएं, जिस तरह की हुकूमत पाकिस्तान भी चाहती है और इमरान खान साहब चाहते हैं। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। Thank you very much, sir. Now I would like to request Chairman